الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی علماء سے خطاب کیا اور یہودیوں سے خطاب کیا، ان کے عمل کا ذکر کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست جس سے خطاب کیا وہ یہودی علماء تھے۔ ان کے دو طرح کے طرز عمل تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہودی علماء کے وہ رشتہ دار جو مسلمان ہو چکے تھے، اب یہودی علماء جب ان کے پاس بیٹھتے تو انہیں کہتے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی کرنا، ان کے ساتھ رہنا، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہیں کہتے تھے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، لیکن خود اپنے مال و اسباب کو دیکھتے ہوئے ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی علماء مکے کے مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ان کی صفات یہ ہوں گی، ان کی عادات یہ ہوں گی۔ ان کو آخری نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اس آخری نبی کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ اب جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے تو اب جو بات پہلے عرب والوں کو کہتے تھے یہ یہودی، اب اسی بات سے یہ پیچھے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو؟ تو انہوں نے خود کو اس معاملے میں بھلا دیا۔ صرف یہی معاملہ ان کا بھلانے کا نہیں تھا، دیگر عقائد کے ساتھ جو عبادات تھے ان میں بھی یہی حال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو اعمال تھے ان میں بھی ایسا ہی تھا کہ اعمال کو لوگوں کے لیے رکھا اور اپنے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بیان کرنے کے لیے تو رکھا، بتانے کے لیے تو کچھ باتیں رکھی ہیں، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے بالکل کورے ہو چکے تھے۔ تو قول و فعل کا تضاد یقینی طور پر یہ ایک معاشرے کی فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب پردہ اٹھتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس دین سے بھی بیزار ہوتے ہیں، وہ حقیقت سے بھی دور جا بیٹھتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بندہ دین کی بات کر رہا ہے، نیکی کی بات کر رہا ہے، بات اگرچہ ٹھیک ہو، لیکن جب اسی کا عمل اسی کے مطابق نہیں ہوتا تو لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس دین سے، اس بات سے جو حق ہوتی ہے اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے فساد کا باعث بنتا ہے کہ جو بندہ بات کہے اور اس پر عمل نہ کرے، اس سے بندہ اس بات کی ویلیو کو بھی کم کر دیتا ہے، اس کی اہمیت کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث مبارک روایت کرتے ہیں جو المعجم الاوسط کے اندر ہے، وہ ہمارے لیے عبرت ہے، اس امت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور وہ جنت کی خوشبو بھی پا لیں گے، وہ جنت کے محلات کو دیکھ لیں گے، اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کا نظارہ کرے گا۔ تو جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ انہیں جنت سے واپس بھیج دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ آقا الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے، اس جیسی حسرت ان سے پہلے کسی بندے پر نہیں آئی۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب
اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے کے بغیر ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے آسان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے. تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہ کرتے. تم لوگوں کی وجہ سے برے کام کرنا چھوڑتے، میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہم اس حدیث مبارک کی روشنی میں غور کریں کہ ہماری تنہائی کیا ہے اور ہماری لوگوں کے سامنے ہمارا طرز عمل کیا ہے. ہماری جلوت و خلوت کیا ہے. جلوت اور خلوت کا ایک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، خصوصاً اس بندے کے لیے جو رہنما ہے، جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے والا ہے. اس کا جلوت اور خلوت کا ایک ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی بندہ گناہوں سے بعض دفعہ باز آتا ہے، لیکن بندہ یہ غور کرے میں لوگوں کی وجہ سے آتا ہوں، اپنے رب کی وجہ سے آتا ہوں. بندہ دل کے اندر وہ والی باتیں داخل کرے، اس کو جگہ دے جو میں لوگوں کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہوں، جو میں لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتا. اپنا وہ چہرہ جو میں نے اندر چھپا کے رکھا ہے جب لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا، تو یہ ہمیں کوئی ہدایت کی طرف اور جنت کی طرف نہیں لے جانے والا طرز عمل. دنیا میں تو بس واہ واہ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ایسے کے لیے سخت محرومی ہے. اور دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے عموماً نقصان ہی ہوتا ہے کہ عام حالات تو ٹھیک چلتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل وقت آتی، کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پھر اندر والا بھی باہر آ ہی جاتا ہے ایک نہ ایک دن. پھر لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک اہم بات کہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں وہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس نیکی کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نیکی کی بات کہنا چھوڑ دیں. یہ کہا گیا کہ کیا تم اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بلانا نہیں، تم نے اپنے آپ پر بھی کرنا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ نکالنا کہ بندہ نیکی کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں. کیونکہ المعجم الاوسط کی حدیث مبارک میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تک لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود ساری نیکیاں نہ کر لیں، اور کیا ہم اس وقت تک لوگوں کو برائی سے منع نہ کریں جب خود مکمل طور پر گناہوں سے باز آ جائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک عمل کرنے کا حکم دو اگرچہ تم سارے نیک عمل نہیں کرتے. تم لوگوں کو برائی سے منع کرو اگرچہ تم خود برائی سے مکمل طور پر باز نہیں ہے. یعنی یہاں پر یہ سمجھیے دو چیزیں ہیں، دو حکم شریعت ہیں. مجھ پہ ایک حکم شریعت یہ ہے کہ میں نے خود اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی نہیں کرنی. ساتھ دوسرا حکم شریعت یہ ہے کہ میں نے اس نیکی کو آگے بھی پہنچانا ہے. دو الگ الگ حکم شریعت. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک بندہ وہ روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. اب اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کو یہ کہیں گے روزہ بھی چھوڑ دو؟ اس کو یہ کہیں گے روزہ بھی رکھو، یہ بھی کرو. یعنی ایک عمل کے چھوڑنے سے ہم یہ تھوڑی کہیں گے آپ دوسرا بھی چھوڑ دو. یعنی ایک بندہ وہ نیکی کا کام نہیں کرتا، برائی سے خود منع نہیں ہوتا. اب ایک نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایک دوسرا فرض ہے انسان مسلمان کے اوپر. بھائی اگر ایک کوتاہی ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں دوسری کوتاہی بھی ہو جائے. اور بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک ایسی نیکی ہے، ایسا کام ہے، اس وجہ سے دوسرا کام بھی عموماً ٹھیک ہو ہی جاتا ہے. ایک نہ ایک دن بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو ہی جاتا ہے میں لوگوں کو تو کہتا ہوں خود عمل نہیں کرتا، لہذا مجھے عمل کرنا چاہیے. لیکن بندہ جب خود ہی اس راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لے، لائن سے جدا کر لے اپنے آپ کو، تو پھر اس کے لیے نیکی کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جلوت اور خلوت کو ایک بنائے. ہم جو لوگوں کو حکم دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.